کی نماز کے بعد بھی خطبہ دیا اور عصر کی نماز کے بعد بھی خطبہ دیا، اور دونوں کا تقریباً مضمون ایک ہے۔ امام نے فرمایا ایھا الناس فإنکم ان تتقوا اللہ وتعرفوا الحق لأہلہ تکن ارضی للہ عنکم۔ فرمایا اے لوگوں، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو اور صاحب حق کو اس کا حق دو تو یہی خدا کو پسند ہے، یہ خدا کی رضایت کا سبب ہے۔ وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ مُحَمَّد، فرماتے مجھے پہچانا میرا اہل بیت محمد سے تعلق ہے۔ وَأَوْلَىٰ بِوِلَایَتِ هَٰذَا الْأَمْرِ، امام خلافت اور امامت کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح ہم میں سے کون بہتر ہے جو امامت اور ولایت کا حقدار ہو؟ ہم سے بہتر ہے تو لے آؤ، ان کو دکھاؤ۔ امام نے فرمایا چونکہ حالات تبدیل ہو چکے تھے کوفہ کے، امام کا خبریں آ چکی تھی، کوفہ والوں کی تلواریں نیاموں سے نکل چکی تھی۔ امام نے فرمایا تم نے خط لکھے تو میں کوفے کی طرف آیا، میں تمہارے خطوں کی وجہ سے کوفے میں آیا ہوں۔ تم نے کہا تھا ہمیں مبلغ کی ضرورت ہے، میں نے مبلغ بھیجا۔ تم نے کہا ہمیں امام کی ضرورت ہے، میں خود آ گیا۔ امام فرماتے ہیں ان کان رأیکم الآن غیر ما اتتنی بہ کتبکم، فرمایا جو تم نے خط لکھے تھے اب اگر تمہاری رائے تبدیل ہو گئی ہے، جو کچھ تم نے مجھے کہا اب اگر رائے تبدیل ہوئی ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ جی لفظ ہے میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اب امام بہتر سمجھتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں میں واپس چلا جاتا ہوں، اگر آپ کی رائے تبدیل ہو گئی ہے، آپ بیعت کا انکار کرتے ہیں، تو جیسے ہی حر نے سنا، حر کو پتہ ہی نہیں تھا، کہا امام نے فرمایا خطبہ دیا وہ بھی سن رہے تھے کہ تم نے خط لکھ کے کوفہ والوں، تمہاری دعوت پر میں آیا ہوں، تم نے مجھے بلایا ہے، اب انکار کر رہے ہو۔ اور آگے بڑھا کہتے واللہ ما ادری هذه الکتب والرسل التي تذکر، کہتے مولا حسین مجھے ان خطوط کا کوئی پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کس نے خط لکھے اور کتنے خط لکھے، مجھے نہیں معلوم، مجھے اصل معلوم، اور جھوٹ نہیں بول رہا تھا، سچ بول رہا تھا، اور سچ بول رہا کہتے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے عقبہ بن سمعان کو فرمایا جاؤ خیمے میں جاؤ، وہ دو تھیلے لے آؤ جس کے اندر خط ہے۔ وہ دو تھیلے آگے امام نے کھول کے اس کی جھولی میں پھینکے، فرمایا یہ خط